السلام علیکم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایتھسٹ جو ہو رہے ہیں یہ لوگ، اور جو ایکس مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو کہیں سے بھی مسلم نہیں ہوتے، ان کے دل میں شروع سے ہی روگ رہتا ہے، ان کے بارے میں قرآن سے تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ یہ چیز ابھی نہیں ہے کہ وہ اسپیشل اب پیدا ہو گئے یا اب اعتراض کر رہے ہیں یا ان کا اب نیا گروپ ہے یا ان کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے، یا پھر جو ہے بہت سارے ایسی میجورٹی ہے جو پہلے سے ہی لوگوں کو گمراہ کرتی آئی ہے۔ تو میں شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ انعام ہے، تو دیکھتے ہیں اس کی آیات۔ 21 سے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ اب دیکھیے، زیادہ تر جو ایکس مسلم ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قرآن ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہمیں جو ہے کجی ڈھونڈنی ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی پردہ ڈال دے گا، وہ میں آگے انشاءاللہ پڑھاؤں گی۔ تو جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹی جھوٹی باتیں، تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں، یعنی کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کو نکاریں کہ اچھا یہ اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، یہ خدا کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، تم ہمارے جیسے بن جاؤ، ہم سے ڈیبیٹ کر لو، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ زوردار نفی کر رہے ہیں کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے، اور جو دنیا میں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر بھی دے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ان کا بہت بہت برا انجام ہوگا۔ اگر جو ایسے لوگ ہمیں اپنی باتوں میں لینا چاہتے ہیں، پہلے تو ایسے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ ان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اس دن کو یاد رکھو، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں کہ یہی نہیں رہنا تمہیں ہمیشہ۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، یعنی کہ جتنے بھی جھٹلانے والے ہیں، جتنے بھی، اب اس میں کرسچنس ہو گئے، اہل کتاب والے ہو گئے، اہل کتاب میں کرسچنس اور جوز دونوں آ جاتے ہیں، مشرکین ہو گئے، یا پھر ایتھسٹ ہو گئے، یا منافقین ہو گئے، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا، شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مان کے کسی اور کی عبادت شروع کر دی ہوگی، ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے، قیامت کا دن ہوگا، سب اکٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہے وہ شریک، ذرا لا کر تو دکھاؤ، کہاں ہے وہ جو بڑا ایتھسٹ تھا، جب سب سے بڑا ایکس مسلم بن رہا تھا، یہ سب سے بڑا جو بن رہا تھا تمہیں گمراہ کرنے والا، چلو اکٹھا کرو، اسے بلاؤ، جس نے اتنی بڑی میجورٹی کو گمراہ کر دیا، لاؤ دکھاؤ کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کے تم پیچھے چلتے تھے، جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت شروع کر دی تھی۔ پھر پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اور کہے گا تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے، یعنی کہ تمہیں بالکل یقین تھا کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھی مان لاتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے شرک کرتے ہیں، قبروں کی عبادتیں کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ان کو بچا لیں گے۔ اللہ ایسے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی ہے مسلمانوں نے بھی آج کل، قبروں کی سجدہ کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں، یعنی کہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری 23 میں فرما رہے ہیں، اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ چاہیں گے بہانہ بنا لیں، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ سامنے اللہ تعالیٰ ہوں گے، پیچھے قہر برس رہا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سب کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، جن کو وہ پکارتے تھے نا، جن کی وہ پوجا پاٹ یا جو بھی کرتے تھے، یا جن کو بھی انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا رکھا تھا، عزیر علیہ السلام کو، فرشتوں کو، وہ ڈھونڈیں گے کہاں گئے وہ تو آج ہمیں بچا لیں گے، کہاں گئے؟ لیکن جب انسان ڈھونڈتا ہے نا اور کچھ نظر نہ آئے، صرف اس کے اعمال، پھر اس کو وہ یاد آتا ہو کہ کہیں نہ کہیں کانوں میں پڑی تو تھی نا آواز، شرک مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں ٹھہرانا، تو وہ اس وقت ان کے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اتنا سا بھی اجر نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یعنی کہ پھر یہ کیا کہیں گے جب دیکھیں گے نا کوئی دکھائی نہیں دے رہا، پھر وہ کیا کہیں گے کہ اللہ کی قسم کھا جائیں گے، قسم کھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا پروردگار ہے، کیا کہیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہمارے پروردگار ہیں، رب ہے آپ تو ہمارے، ہم مشرک نہیں تھے اللہ تعالیٰ، ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو مانتے آپ کو ہی تھے، بس ان کو وسیلہ بنا لیا تھا، ان کے ذریعے ہم یہ سوچتے تھے کہ وہ ہماری دعائیں آپ تک پہنچا دیں گے۔ اب جو ہے دیکھیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر
مکہ میں بھیجا گیا تھا اس ٹائم وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے تصور کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے جو اتنے بڑے بڑے سارے بت بنا رکھے تھے 365 بت، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بت جو ہیں ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے، ہماری جو ہے ہمیں بخشوا دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں، ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ، ہم تو تمہاری عبادت کرتے تھے، ہم تو ان سے جو ہے تمہارے لیے مانگتے تھے۔ تو ایسے انسان پلٹے گا اس دن، جس دن قیامت کا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تھوڑا سا ہمیں نظارہ پیش کرتے ہیں قرآن میں، اور ہم جب قرآن میں غور فکر نہیں کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا۔ اب جو لوگ بحث کرتے ہیں یا دین کے معاملے میں بحث کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن صحیح میں آج تک پڑھا ہی نہیں ہوتا، یا بس وہ آیتیں پڑھی ہوتی ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں، یا پھر ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، ان کو حق دکھا ہی نہیں دیتا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں آج دیکھو وہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتے تھے، کیسے اپنے معاملے میں جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے۔ اب دیکھیں جتنے بھی انسان نے کچھ بھی بنا رکھا ہے، جتنے بھی شرک کرنے والے، وہ مورتیاں سب اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جو معبود بھی انہوں نے اپنے آپ تراش رکھے تھے، ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا، کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا وہاں۔ جن کے آگے لیٹے رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کانوں میں کچھ کہتے ہیں، وہ کوئی بھی دکھائی نہیں دیں گے سوائے کس کے؟ اللہ تعالیٰ ہوگا، سامنے اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو سوچو جو انکار کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کو جو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا اس۔ جبھی تو میں کہتی ہوں نا، ہاتھ چبا کے کھا جائیں گے اپنے، ہائے کیا کر لیا ہم نے، اب کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں۔ جبھی تو کہتے ہیں نا، اس سے پہلے ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس دنیا میں بھیج، اور جیسے آج ہی ہمارے انکار کر رہے ہیں نا، ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہے، ہم بھی ان کا اس طریقے سے انکار کریں، ہم بھی ہم ان کی عبادت نہ کریں، ان سے اگر جو ہمیں یہ کہیں عبادت کرو تو ہم بھی اس طریقے سے انہیں جھٹلا دیں جیسا آج ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ کیونکہ انسان بڑے بھروسے سے کسی کی عبادت کرتا ہے، یاد رکھیے گا، پہلے بھروسہ ہوتا ہے تب عبادت کرتا ہے۔ تو جو لوگ بھی ان پر بھروسہ کر کے ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، تو وہ کتنی بڑی گمراہی میں۔ ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے بات کان لگا کر سنتے ہیں۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دکھانے کے لیے ایسے لگتا تھا جیسے کان لگا کر سنتے ہیں۔ اب ایسے ہی ایکس مسلم کی میں بات کر رہی ہوں، یہ آیت بالکل ایگزٹ ان کے اوپر بیٹھ رہی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن بڑے اچھی طریقے سے پڑھا ہے انہوں نے، حدیثیں بڑی اچھی طریقے سے پڑھی ہیں، بڑا سب کچھ سمجھ آ رہا ہے ان کو، کسی سے بھی ڈیبیٹ کر لیں گے، کہتے ہیں نا کسی سے بھی ڈیبیٹ کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے اس طریقے کی اپنی ایک چال بنا رکھی ہے، ایک کانسیپٹ انہوں نے تیار کر رکھا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کی بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ان کا سننا کس لیے ہوتا ہے؟ اب وہ قرآن جو ہے، اب وہ کہتے ہیں نا ہم تو قرآن سے حوالہ دیتے ہیں، حدیثوں سے حوالہ دیتے ہیں، ان کا سننا کس لیے ہوتا ہے؟ ہدایت نہیں چاہتے وہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں بخش دے، قیامت کے دن سے ہمیں کچھ سراغ ایسا مل جائے جس سے ہم ہدایت لیں۔ ان کا ضد پہ رہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، یہ قرآن غلط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہیں، ان کا طریقہ غلط ہے، وہ اسی اس میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے، چونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے، یعنی کہ ان کا جو سننا ہوتا ہے نا قرآن کو یا پڑھنا ہوتا ہے، وہ حق کے بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب تم ڈیبیٹ کر لو، انہیں کتنا ہی سمجھا لو، وہ دوسرا ٹاپک لے آئیں گے، وہ تیسرا لے آئیں گے، کیونکہ انہیں حق کی طلب تو نہیں ہے نا، ان کو ایمان ہی نہیں لانا، انہیں تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور اپنے ساتھ جہنم میں کھینچ کے لے جانا ہے، وہ تو شیطان والا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، ایسا پردہ ڈال دیا، ہٹے گا نہیں وہ جب تک وہ اپنی گناہوں سے توبہ نہ کر لیں، سچی توبہ نہ کر لیں، اور اس حصے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اور وہ ایسا کریں گے نہیں، وہ ایسا کہیں گے نہیں، تو ہدایت ان کو ملنے والی نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کانوں میں بہراپن پیدا کر دیا ہے، یعنی کہ وہ قرآن سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب انسان اس میں سے برائیاں قرآن میں سے چوز کرتا ہے کہ اچھا مجھے یہ والی آیت چننی ہے، یہ اللہ چیز میں شادی والی بات ہے، اس میں ایج والی بات ہے، یہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات کہی ہے، تو وہ پڑھتے تو ہے نا، لیکن حق کانوں تک نہیں پہنچتا ان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر، دل پر مہر لگا دی، دل پر پردہ ڈال دیا، حق نہیں سمجھ میں آتا ان کی، بہراپن پیدا کر دیا، یعنی کہ ان کے دل میں حق آئے گا ہی نہیں، اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی وہ اپنے ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جن کے دل میں اس طریقے کے روگ ہوتے ہیں، یہ جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، کسی بھی طریقے سے لانا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ساری نشانیاں بھی لے آئے نا، فرشتے بھی لے آئے، آسمان میں بھی چڑھا دے، ان کو سارا چیز دکھا دے، جنت دوزخ، اس کے بعد بھی وہ کہیں گے نہیں یہ تو سب جادو ہے،
یہ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہتے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے باتیں کر لیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے، اور جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہوتا تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، پرندے جیسی شکل بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتا تھا. ان سب اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ان کی قوم کیا کہتی تھی؟ یہ تو جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو کیا کہتی تھی؟ یہ تو جادو ہے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب دیکھیں اس ٹائم کے لوگ کس سے قرآن سن رہے ہیں؟ ہم تو اب پڑھ رہے ہیں، ہمیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، جب ہم دل سے قرآن پڑھتے ہیں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنتے تھے، لیکن تب بھی انہیں ہدایت نہیں مل رہی تھی. کتنے صحابہ تو ہدایت پر آ گئے تھے، کتنے لوگ ایمان لا رہے تھے، لیکن ایک بڑی میجورٹی تھی نا جو ایمان نہیں لاتی تھی. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہدایت نہیں کانوں تک پہنچتی تھی، کیونکہ دل میں روگ تھا نا. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے. تو یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا ہم سے بحث کرو، ہم سے یہ کرو، اب تمہارے دل میں ہی روگ ہے تو میں کون ہوتی ہوں تمہیں ہدایت دینے والی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ہٹ دھرمی کی وجہ سے. تو اگر جو سارے معجزے بھی وہ لوگ دیکھ لیں گے نا، یہ ایکس مسلم ٹائپ، یا یہ جن کے جو بہت بڑے بڑے کافر ہیں، بالکل پکے کافر ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے معجزے بھی دکھا دے گا، وہ تب بھی مان نہیں لائیں گے. وہ تب بھی یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے، یہ تو جھوٹا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں. اور کیا کہتے ہیں وہ؟ انتہا جب ہو جاتی ہے کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں نا، اب بات تو کوئی بنتی نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن تو کیونکہ معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، قرآن ان پر نازل ہو رہا تھا. تو پھر وہ جھگڑا کرتے ہیں، پھر جھگڑا کر کے کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ تو پرانے لوگوں کی قصے ہیں. اب یہ چیز آج بھی میں دیکھتی ہوں، یہ قرآن تو پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں، کمنٹ میں لکھے رکھتے ہیں تو پرانے لوگوں کی قصے ہیں، ان سے بیوقوف بنایا جاتا ہے، کہانیاں ہیں اس میں، تو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ادھورے ہیں، پوری بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، یہ والی بات ہے، وہ والی بات ہے. ایسے اللہ تعالیٰ گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ. ایسی وہ باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں ابھی نہیں ہو رہی، یہ پہلے بھی ہوتی تھی، پہلے بھی اس طریقے کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے ایسے لوگوں کو اگنور کرو، اپنے کام میں لگے رہو. وہ ایمان نہیں لانے کے، ان کے دل پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں. تو اسپیشلی میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے، وہ کہتا ہے نا بحث کرو تو میں بحث کرنے کا فائدہ تو اس سے ہے نا جس کے دل میں حق کی طلب ہے. چلو اس کے دل کا ڈاؤٹ ہے وہ میں کلیئر کر دوں، کچھ میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ میری زبان سے اس کے دل میں بات پہنچ جائے. لیکن جب وہ بات ہی نہ کرنا چاہے، وہ دوسرا ٹاپک نکال لے گا، کیونکہ اس کو تو چاہیے نہیں نا. تو ایسے لوگ پہلے بھی تھے، اب تم اسپیشل نہیں ہو. اور دوسرا یہ دوسرے کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں. اب دیکھیں کتنی پیاری آیت، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یہ خود تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، خود تو اس میں کمی نکالتی ہیں، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں، ہمارے جیسے بن جاؤ، ایکس مسلم بن جاؤ، یا جو ہے سناتن دھرم میں آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے خود تو. اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. یعنی کہ خود تو دور تو کرتے ہی ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں. ان کی یہ تمنا رہتی ہے کوئی پڑھے ہی نہ قرآن، کوئی جو ہے ایمان ہی نہ لائے اللہ تعالیٰ پر، کوئی بچے ہی نہ، کوئی جنت میں ہی نہ جائے، ہماری طرح سب جہنم میں جائے. اور ان کے دماغ میں شیطان نے کیا ڈال دیا یہ بات کہ ہم بالکل صحیح ہیں اور ہم جو ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بس یہی یہاں کی زندگی بس عیش عشرت میں گزارو، خوب انجوائے کرو، اللہ تعالیٰ کی خوب نافرمانی کرو. اور لیکن جب موت آئے گی نا، صحیح میں سختی، اتنی سخت اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں نا اور ڈٹے رہتے ہیں اس پہ. ایک ہوتا ہے بیچارے انہیں کچھ پتہ نہیں رہتا، وہ بیچارے ان کو کچھ کہیں سے کہیں تک بھی کوئی کانوں میں بات نہیں پہنچتی، ان کی میں بات نہیں کر رہی، یا پھر جو ہے ان کو کچھ اس طرح سے کچھ پتہ نہیں، لیکن کسی کو پتہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس طریقے. تو اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے. یعنی کہ یہ جو ایسا کام کر رہے ہیں نا، یہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، یہ لوگوں تو گمراہ کر ہی رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کیا پتہ جو ان کی باتوں میں آ کے تھوڑے بہت گمراہ ہو جاتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. لیکن جو بڑا گمراہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ہدایت دے دے گا؟ اس نے اتنی بڑی میجورٹی کو گمراہ کر دے جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے. لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بہت سارے فرشتے ہیں، یاد رکھیے گا. 70,000 فرشتے کہنا روز طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا. ایسے دنیا میں خانہ ہے، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے، ایسے آسمانوں پر بیت اللہ ہے. 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، دوبارہ نمبر نہیں آتا ان کا. تو کتنے فرشتے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے فرشتے سجدے میں ہیں کہ جیسے ان سب باریک باریک موتی ہوتے ہیں نا، ایسے بکھرے ہوئے ہیں. اتنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم کوئی اسپیشل نہیں ہے، اگر جو ہم کر رہے ہیں تو ہم پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا کہ اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر
کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ اے کاش کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے نا۔ اب دیکھیں میں نے پوری آپ کو آیت بتا دی اور ان کو بھی بتا دی جو ایتھسٹ ہیں، سنیں، میں تو چاہتی ہوں سنیں، وہ کم سے کم کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور توبہ کر لیں، یا جو لوگ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں وہی سن لیں۔ اور کتنا اس دن کیا ہوگا، اور وہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بڑا ہی خطرناک ہولناک دن ہوگا، ہولناکیاں ہوں گی، گھبراہٹیں ہوں گی، چیخ پکار، سوچیں گے کیسے بچ جائیں۔ اگر تم اس وقت دیکھو، یعنی کہ جب ہم اگر جو اس وقت میں پہنچ جاؤ نا اور دیکھو ان کا حال جو آج نافرمانی کر رہے ہیں، کہ جنہوں نے پہلے نافرمانی کی، یہ جو آنے والے ٹائم میں نافرمانی کریں گے، جو ہلاکت میں ہیں ڈال رہے ہیں، لیکن ان کے اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم اس وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا اور کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے۔ کیا تمنا کریں گے کہ جب دوزخ کے کنارے پر ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کھینچ کر فرشتے انہیں لے جا رہے ہوں گے، کیا تمنا کریں گے، کاش اللہ تعالیٰ ایک بار بھیج دے، آپ کے بھیج دے، ایک بار سجدے میں سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا صحابہ بہت ہنس رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آخرت کو دیکھو تو ہنسنا بھول جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ میرے بندوں کو ڈراؤں گا۔ ایسے ہی ہم لوگ ہیں نا، ہم زیادہ ہنستے ہیں یا زیادہ غافل رہتے ہیں، تو ہنسنا یا زیادہ خوش ہونا اتنی اچھی بات نہیں ہے، ہم غافل نہیں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ سے، قیامت کے دن سے یا ہولناکیوں سے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ وقت یاد رکھو جب دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، یعنی کہ نافرمانی کریں، نہ جھٹلائیں اس قرآن کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج کتنا جھٹلا رہے ہیں، کتنا لوگ بے عزتی کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، یہ قرآن کو جنہوں نے چھوڑ بھی رکھا ہے۔ تو دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سوچو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہاں ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے، کہ کاش ہم دنیا میں جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں کہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ مومنوں میں ورتے۔ حالانکہ ان کی یہ آرزویں سچ نہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان کی آرزو ہے نا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ واپس بھیجے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سچ نہیں ہوں گی، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، ایک موقع، اسی زندگی میں ہمیں نیکیاں کمانی ہے، بلکہ دراصل وہ چیزیں یعنی آخرت ان کے سامنے کھول کر آ چکی ہوگی جس کے وہ چھپایا کرتے تھے۔ اب چھپاتے تو یہودی بھی ہے نا، چھپاتے کرسچن بھی ہے، انہیں پتہ ہے قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہے، تو انہوں نے اپنے آپ سے گھڑ رکھا ہے کہ ہم تو بخشے آئے ہیں۔ تو لیکن تمنائیں کریں گے نا سب، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اس میں نے سارے بتا دیے نا، مشرکین، یہودی، عیسائی، جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس وقت، یا یہ ایتھسٹ ہو گئے یا کوئی بھی ہو گیا، کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ بت پرستی کرتا ہے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے کہ ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیج دیا جائے تو دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ایک تو یہ ہوگا نہیں کہ انہیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیجا جائے، اگر جو انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو یہ وہی کچھ کریں گے جو یہ کرتے آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، پھر وہی ہٹ دھرمی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے، ایسی لوگوں کی صحبتوں سے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائیں۔ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا زندگی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے آپ نے یہ والی بات سنی بھی ہوگی کہ کیا کہتے ہیں لوگ باغ، یہی عیش کرو، یہ تو یہی کہتے ہیں کہ نا جو کچھ ہے بس دنیاوی زندگی ہے، مزے کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، لڑکیاں گھماؤ، لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کرو، اور جو جی چاہے کھاؤ، جو جی چاہے پہنو، جو جی چاہے جہاں جاؤ وہاں جو مرضی وہ کرنا، خوب نہ نمازیں پڑھنی نہ کچھ ایسا ہوتا ہے نا، بس اپنی مرضی کی زندگی جیو، کہتا ہے نا ایک ہی تو لائف ملی ہے، اس میں ہی تو سب کچھ کرنا ہے نا۔ بہت سے سارے لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی، کھل کر جیو، کھل کر، یا وہ ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا، تیرے آزاد بندوں کو نہ یہ جہاں نہ وہ جہاں، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ کیوں ہے یہ شعر؟ یہاں یہاں مرنے کی پابندی، موت آتی ہے چاہے کوئی کتنا ہی امیر ہو، اور وہاں مرنا نہیں، موت ہی نہیں ہے، وہاں جیتے رہو، جہنم میں پڑے ہوئے تو جینا ہی پڑے گا وہاں۔ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے، اور ہم مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جب ہم مر جائیں گے نا کوئی نہیں ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا نا، پوچھے گا کیا حق نہیں ہے؟
دوبارہ نہیں کھڑا کیا میں نے تمہیں. جو کہتے ہیں نا ہم تو مٹی ہو جائیں گے, آج جلا دیا, ہماری راکھ اب چورا چورا کر کے بکھیر دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے نکال لے گا اپنے بندوں کو. جیسے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا ہماری بنا مرضی کے, ہماری بنا اجازت, جہاں ہمیں پیدا ہونا تھا ہمیں کیا پتہ ہمیں کہاں پیدا ہونا تھا, ہم اپنی مرضی سے تھوڑی نا کسی کے گھر میں پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے کیا, ایسے دوبارہ اللہ تعالیٰ میں نکال لے گا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, وہ کہے گا کیا وہ یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم, اللہ کہے گا. تو پھر جھکو, عذاب کا مذاق, اب چکھو عذاب کا مزہ. جھٹلاتے تھے نا تم اللہ تعالیٰ کو, مانتے ہی نہیں تھے قیامت کا دن ہوگا, مانتے ہی نہیں تھے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, ہنسی اڑاتے تھے, حوریں ملیں گی, حوریں جنت میں جائیں گے, جنت میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لوگوں کو بہکاتے تھے, قرآن جھوٹ ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا, تو پھر چکھو عذاب کا مزہ, کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. کفر مطلب انکار, میرا انکار کیا کرتے تھے نا, تمہیں لگتا تھا کہ اٹھائے نہیں جاؤ گے, آج اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے. اور تم وہ وقت یہ دیکھو جب اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, وہ کہیں گے کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا, ایک سوال اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے, کیا اب بھی نہیں لگتا تم دوبارہ زندہ ہو گئے, خوابوں میں ہو کیا؟ تو کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ, یقین آ گیا دوبارہ ہو گئے زندہ. اور بے شک ہمارے رب کی قسم اللہ ہے, اللہ کہے گا. تو پھر چکھو مزہ عذاب کا جس کا تم کفر کیا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ بڑا خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بڑا نقصان اٹھایا ان لوگوں نے, بہت بڑا نقصان. سب سے بڑا نقصان ہمیں کیا لگتا ہے, ہماری کوئی قیمتی چیز چلی جائے ہمیں بڑا نقصان لگتا ہے, پیسے ختم ہو جائے بڑا نقصان لگتا ہے, صحت چلی جائے بڑا نقصان لگتا ہے, یا پھر کوئی بھی چیز ہماری چلی جائے بڑا نقصان لگتا ہے نا ہمیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ بڑا خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا. سب سے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا, قیامت کے دن کا انکار کر دیا, اور یہ سوچ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی نہیں ہوگی, ہمارے جسے ہم پسند کرتے ہیں وہ والے معبود ہمیں مل جائیں گے, اوپر نہیں ملے گا کسی کو کچھ بھی سوائے اللہ کے. یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی, اور وہ اس وقت اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. لہٰذا خبردار ہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, حقیقت یہ ہے کہ بڑا خسارے میں, یعنی کہ بڑا نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا کہ اللہ کو جھٹلایا نا, کہ نہیں ملیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا, دوبارہ ہم جائیں گے نہیں, ہم تو مسلمان نہیں ہیں نا, ہمارا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے سامنا. اللہ کی قسم سب کا ہوگا, سب کا. جتنی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے ہیں نا, آدم علیہ السلام سے لے کے آخر انسان تک جو آئے گا, سب کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سامنا ہوگا ضرور انشاءاللہ. یہ بات ایسی حق ہے جیسے انسان کی موت, اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ کرے گا. اس میں چاہے وہ کوئی سی بھی برادری کا ہو, کوئی سے بھی مذہب کا ہو, سب کو اللہ تعالیٰ. اور جو جھٹلانے والے ہیں سوچو ان کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ نہیں تو ڈرا رہے ہیں. جو مانتے ہیں وہ تو ان کے ایمان اور تازہ ہو جاتے ہیں, وہ تو اور زیادہ ڈر جاتے ہیں. یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی, قیامت دیکھیے اچانک آئے گی, انسان اپنے کام میں لگا ہوگا, اللہ تعالیٰ قیامت بھیج دیں گے. تو وہ کہیں گے ہائے افسوس, ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی, یعنی کہ ہم تو بڑے ہم غافل تھے, ہمیں تو لگتا تھا ہمارا تو حساب نہیں ہوگا, جو مسلمان ہیں صرف وہی جو ہے انہیں حوریں ملیں گی, ان کا ہی حساب کتاب ہوگا, یہ تو ہمارا بھی ہو رہا ہے. ہمارے وہ کہاں گئے جن کو ہم پوچھتے تھے یا جن کی ہم عبادت کرتے تھے, کہاں گئے ہمیں بچانے والے جن کو ہم چڑھاوے چڑھاتے تھے, کچھ نہیں نظر آئے گا اس دن. اور اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے, انسان سے ذرا سی دیر کچھ نہیں اٹھتا, اس دن اپنے گناہ اپنے پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے, اوپر سے ہولناک دن, عذاب سامنے, کیا ہوگا اس دن حال. اللہم حافظنا, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. لہٰذا خبردار ہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو لوگ اٹھا رہے ہوں گے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ میں نے آج انہی کے لوگوں کا جواب دیا ہے جو انکار کرتے ہیں. سوچو کتنا بڑی چیز کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے, اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے. تو کیا اتنی سی تمہاری عقل میں نہیں آتی بات. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں کھیل اور تماشا, اور ہمارے لیے سب کچھ. اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اس کے لیے بس لاسٹ ہے دنیا کی زندگی, بس یہی زندگی ہے, اسی میں عیش کرو, اسی میں خوب نافرمانی کرو, خوب اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ تو کھیل اور تماشا ہے. اصل آنکھیں تو تمہاری قیامت والے دن کھلیں گی جب اصل والی زندگی میں جاؤ گے نا, ہمیشگی والی میں. اور یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے, جنت. ایسا گھر اللہ تعالیٰ دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ تسلی دیتے ہیں. تو کیا اتنی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی
کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اتنی بڑی بات تھوڑی نا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی بات مان لو اور کامیاب ہو جاؤ. تو یہ میرا جواب ان ایتھسٹ ایکس مسلمس کو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ڈیبیٹ کرو. تم سے ڈیبیٹ جب کی جائے جب تمہارے اندر حق کی طلب ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جن لوگوں کو ہدایت، جن لوگوں کے دل میں کیا بولتے ہیں گوبر بھرا ہوتا ہے، جن لوگوں کے دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، جو صرف قرآن اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تلاش کریں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں تلاش کریں یا حدیث ایسی ایسی تلاش کریں، لوگوں کو گمراہ کریں، تو اللہ تعالیٰ پردے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کانوں پہ بھی دل پہ بھی. وہ جو ہیں ان کو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی. اگر جو ہاں آپ کو یہ حق کی طلب ہے کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو شاید میں ہم دونوں کچھ ایسا اللہ تعالیٰ کے لیے راستہ بنا لیں. لیکن ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ کرنا بالکل بکواس، بالکل بیکار. ایسے لوگوں کو تو نظر انداز کیا جاتا ہے. میں نے اس لیے پڑھ کر سنایا ہے جس سے اور لوگ سترک ہو جائیں کہ دیکھیے آخرت کا دن بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ میں نے جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو کامیاب کر دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ حافظ.